آج کا ہمارا ٹاپک ہے، اگر گھر میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، بے سکونی رہتی ہیں، شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو نہیں سمجھتے سمجھے بغیر ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑے کرنے لگ جاتے ہیں، اور بیوی کی کن غلطیوں کی وجہ سے شوہر انہیں چھوڑ دیتا ہے، اور کن عورتوں کو جلدی طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر بیوی شوہر کو ہاتھ میں کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا اور بہت آسان وظیفہ ہے۔ آپ نے 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے، اور فجر کی نماز میں جو ہے نا، آپ نے سنتوں کے بعد نا یہ 2 لفظ پڑھنے، فرض پڑھنے سے پہلے 100 مرتبہ پانی پہ پڑھ کر یہ دم کرنا ہے، یا ودودو یا کہارو۔ انشاءاللہ یہ پڑھتے ہی نا آپ کے گھر میں سکون آ جائے گا، اور میاں یا بیوی جس کو بھی غصہ آتا ہوگا انشاءاللہ وہ غصہ کرنا چھوڑ دے گا۔ اچھا، یہ عمل نا آپ نے پورے 30 دن کرنا ہے، اور اس میں کوئی ناغہ نہیں کرنا۔ اور اس کے ساتھ نا آپ نے ایک اور چھوٹا سا عمل کرنا ہے کہ نا آپ نے جب بھی پونچھا لگانا ہے نا، صرف والے پانی کا پونچھا لگانا ہے، صرف والے پانی میں نمک ڈالنا ہے اور اسی سے ہی پونچھا لگانا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے اندر گھر میں جتنی بھی نیگیٹیوٹی ہے وہ سب ختم ہو جائے گی، لڑائی جھگڑے سب ختم ہو جائیں گے۔ اور پلیز میرے لیے بھی دعا کیجیے گا انشاءاللہ۔ اور وہ کون سے اسباب ہیں اب میں وہ بتاؤں گی کہ جس کی وجہ سے شوہر بیوی کو جلدی چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ کن عورتوں کی شادی جلدی ٹوٹ جاتی ہے۔ ایسی عورتیں جن کی انا آسمان پر ہوتی ہے، اور ان کے معاملات میں لچک نہیں ہوتی، اور اپنی انا کی جنگ اپنے ہسبینڈ سے لڑتی۔ ان کی صرف ایک ہی رٹ ہوتی ہے کہ میں صحیح ہوں اور تم غلط ہو۔ ایسی عورتوں کی شادیاں کچھ مہینوں تو کیا، کچھ سالوں تو کیا، کچھ دن بھی نہیں چل پاتی۔ ایسی خواتین نا ہر ٹائم اپنے شوہر کو قابو کرنے میں لگی رہتی ہیں، شوہر کنٹرول تو ہوتا کوئی نہیں، اور اپنا بھی سکون کھو بیٹھتی۔ اور ایسی عورتوں کی شادی جلدی ٹوٹ جاتی ہے جو کہ اپنے شوہر کی گھر کی غلطیوں کا قصوروار اپنے شوہر کو ٹھہراتی ہے۔ جب وہ یہ کہتی ہے تمہاری امی نے یہ کہا ہے، تمہارے بھائیوں نے یہ کہا ہے، کہا تو انہوں نے ہے نا، شوہر نے تو نہیں کہا نا، اس کا قصوروار شوہر کو ٹھہراتی ہے۔ ایسی عورتوں کی شادی بہت جلدی ٹوٹ جاتی ہے۔ ایسی عورتوں اپنے شوہر پر غور کرنے کی بجائے نا اس سے پیار دینے کی بجائے اس کے گھر والوں پہ غور زیادہ کرتی، اس کے گھر والوں پہ دھیان زیادہ کرتی، اس کے گھر والوں کو ریڈ زیادہ کرتی ہے، اور اس سے ہوتا تو کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ ہوتا ہے کہ اس سے اس کی ازدواجی زندگی خراب ہوتی ہے، اور ایک دن وہ گھر جا کے بیٹھ جاتی ہے۔ ایسی عورتوں میں نا صبر اور تحمل بہت کم ہوتا ہے۔ ایسی عورتیں چیلنجز کا سامنا نہیں کرتی، وہ منٹ سے پہلے اور نہ صبر کیے پہلے طلاق اور خلا کا طعنہ دیتی ہیں۔ ایسی عورتوں نے نہ صرف وہ زندگی امیجن کی ہوتی جو فلموں میں دکھائی جا رہی ہوتی ہے، میڈیا پہ دکھائی جا رہی ہوتی ہے کہ شوہر ان کے ہاتھ میں ہوتا ہے، وہ لور ہوتا ہے، وہ کیئرنگ ہوتا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جب آپ ہی لونگ نہیں ہو، کیئرنگ نہیں ہو، آپ میں صبر نہیں ہے تو سامنے والا کیسا ہوگا؟ ایسی عورتوں کی طلاق بہت جلدی ہو جاتی ہے۔ آپ ایک بات سوچیں کہ جو لڑکا اپنی ماں کے ساتھ 35 سال سے رہ رہا ہے، 20 سال سے رہ رہا ہے، وہ ایک دم سے جاتے ہی آپ کے مائنڈ کے مطابق کیسے ہو جائے گا؟ اسے کچھ تو ٹائم لگے گا نا، کچھ ٹائم لگے گا، پھر ہی وہ چینج ہوگا۔ اور وہ صبر نہیں کر پاتی، وہ یہ کہتی کہ ماں کے پاس نہ اٹھو، ماں کے پاس نہ بیٹھو، ادھر نہ بیٹھو، ادھر نہ بیٹھو۔ ایسی عورتوں کی طلاق، یہ جو شوہر کو کنٹرول کرنے کا بھوت طاری ہوا وہ ہوتا ہے نا، یہ ان کو ایک دن لے بیٹھتا ہے، وہ پھر گھر جا کے ہی بیٹھتی ہیں۔ بس انہوں نے میڈیا کی زندگی دیکھی ہوئی ہوتی ہے کہ صبح اٹھ کے میاں کو گڈ مارننگ کہنا ہے، ناشتہ بنا بنایا آئے گا، ساس سسر ہمیں ناشتہ پرووائڈ کریں گے، ہم نے پارک پہ گھومنے جانا ہے، ہم نے باہر جا کے کھانا کھانا۔ بھئی کھانا پیسوں سے کھایا جاتا ہے نا، اتنی انکم ہوگی تو وہ آپ کو کھانا کھلائے گا۔ اور ایک یہ جو جوائنٹ فیملی سسٹم ہے نا، اس نے ایک جو ہے نا زیادہ تر لوگوں کی زندگی میں جو ہے نا خراب اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ نا ادھر اس کی ماں کے ساتھ وہ بچی کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو رہی ہوتی، وہ بدلہ لینے کے لیے تلی ہوئی ہوتی ہے شوہر سے۔ جیسے شوہر آتا ہے نا، شکایتوں کا بھنڈار کھل جاتا ہے، تمہاری امی نے یہ کہا، تمہارے بھائی نے۔ بھئی ایسے نہیں ہوتا۔ آپ ابھی آئی ہو، اپنا مقام تو بناؤ۔ آپ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ 10-20 سال جو بھی رہا ہے، آپ بھی تو 10 دن رہو، تاکہ وہ بھی آپ کی بات کو انڈرسٹینڈ کرے، آپ کو سمجھ سکے آپ کس نیچر کی ہو، آپ سچ بولتی ہو یا جھوٹ بولتی ہو۔ جب آپ یہ نہیں کر پاتی نا، شادی کے بعد شوہر کی مرضی چلتی ہے، ہر عورت پہ چلتی ہے، یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہا۔ اگر شوہر کہتا ہے تو جاب کرو، اگر شوہر کہتا ہے کہ گھر سنبھالو تو گھر سنبھالو، آپ جاب چھوڑ کے گھر بیٹھو۔ یہ سب ظلم نہیں ہوتا، ظلم تو یہ ہوتا ہے کہ کھانا بنانا ہمیں آتا نہیں، شوہر کے حقوق کا ہمیں پتہ نہیں، بس اپنا پتہ ہے۔ اور آج کل کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں نے نا خود کو انڈیپینڈنٹ سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ کچھ بھابھیوں کو نا سسرال میں بیٹھی ہوئی غیر شادی شدہ نندوں سے نا کچھ سبق سیکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو عزت دی ہے نا آپ کو، آپ جو گھر آرام سے بیٹھی ہیں، سکون سے بیٹھی کھا رہی ہیں،
یہ سب کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے شوہر کی وجہ سے دیا ہے۔ اس کی قدر بھی کریں اور فضول کی سیاستوں میں نہ پڑیں۔ مرد باہر کی دنیا بھی دیکھتے ہیں اور گھر کی دنیا بھی دیکھتے ہیں۔ آپ یہ بتائیں جو آپ کے گھر بیٹھی ہوئی نندیں ہیں یا اللہ معاف کریں جو بیوائیں ہیں، کم عمر میں جن کی اولاد بھی نہیں ہوتی وہ بیوہ ہو جاتی ہیں، یا اتنی عمر کی جو عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان میں ایسی کیا خامی ہے جو وہ گھر بیٹھی ہوئی، اور آپ میں ایسے کیا پھول لگے ہوئے ہیں جو آپ اپنے گھر جا کے بیٹھ گئیں۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کیا کریں اور شکر گزاری کیا کریں شوہر کی، جیسا بھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت بخشی، آپ کو ظرف بخشا کہ آپ گھر والی ہو گئی۔ جب آپ یہ باتیں سوچنا شروع کر دیں گی نا، انشاءاللہ ویسے ہی طلاقوں کی ریشو کم ہو جائے گی۔ اور جن لوگوں کی کیا نام ہے لو میرجز ہوئی ہیں نا، یقین مانیں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پسندیدہ مرد یا پسندیدہ عورت دے دی ہے۔ اپ اینڈ ڈاؤنس تو سب کی زندگی میں آتے ہیں، اچھوں کے ساتھ تو سب زندگی گزار لیتے ہیں یار، جو بروں کے ساتھ گزارے وہ انسان ہے، وہ بازیگر ہے۔ خامی کس میں نہیں ہوتی، ہر کسی میں ہوتی ہے، عورت میں بھی ہوتی ہے، آدمی میں بھی ہوتی ہے۔ کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شادی کی زندگی جو ہوتی ہے نا وہ 5 سال بعد ہی شروع ہوتی ہے۔ اس سے پہلے جو 5 سال ہوتی ہے نا وہ لڑائی جھگڑے، تمہارے گھر والوں کی یہ غلطی ہے، میرے گھر والوں کی یہ غلطی ہے، گھر والوں کی غلطیاں گننا چھوڑ دیں گے نا، یقین مانو زندگی ویسے ہی اچھی ہو جائے گی۔ اور وفا کا پتہ بھی جب چلتا ہے 5 سال بعد، جب لڑکی اپنے گھر والوں کو چھوڑتی ہے اور لڑکا اپنے گھر والوں کو ایک سائڈ پہ کرتا ہے، پھر اصل زندگی شروع ہوتی ہے۔ شروع میں سب کی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، سب کے پھڈے بازی ہوتی ہے، مار توڑ ہوتی ہے، اس کے بعد اصل زندگی ہوتی ہے۔ صرف شادی کے جو 5 سال ہوتے ہیں نا، 3-4 سال، یہ آپ نے صبر سے گزارنے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آپ خود ایک دوسرے کے سانچے میں ڈھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کی لو میرج کامیاب ہوتی ہے۔ ایسی لو میرج کامیاب نہیں ہوتی۔ گھر والوں پہ ورک کرنے کی بجائے نا، انہیں ریڈ کرنے کی بجائے اپنے ہسبینڈ پہ ریڈ کرنا شروع کر دیں، ان کو پڑھنا شروع کر دیں کہ میرے ہسبینڈ کا موڈ کس طرح کا ہے۔ جب آپ کی لڑائی جھگڑے ہوتی ہیں تو وہ کس بات سے مانتا ہے، وہ کس ٹائم اس کا موڈ کیسا ہوتا ہے، اس کا کس بات پر موڈ اچھا ہوتا ہے، اور کس ٹائم لڑائی کے بعد شوہر سے رجوع کیا جائے تو انشاءاللہ ویسے لڑائی جھگڑے ختم۔ اور ہاں، اور ان کی فزیکل نیڈس پوری کی جائے تو ویسے لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ اصل لڑائیاں فزیکل نیڈس نہ پوری ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ہم اپنی شوہر کی فزیکل نیڈس پوری نہیں کر پا رہے ہوتے، کہ گھر کی جو باتیں ہوتے ہیں ان کے ماں باپ کی باتوں کے بدلے شوہر سے لیے جا رہے ہوتے ہیں، ان کی فزیکل نیڈس نہیں پوری ہو پا رہی ہوتی، تو پھر لڑائی جھگڑے کا سبب خود بنتے ہیں۔ اگر آج کا آپ کو میرا ولاگ اچھا لگا ہے تو پلیز